ابھی آج کی رات بہت بڑی بات کرنے جا رہا ہوں. تیار ہو آپ لوگ؟ ایک بات کے لیے پہلے ہاتھ اٹھاؤ. لا الہ، ہاتھ نیچے رکھو. اب دونوں ہاتھ اٹھا کر ایک ساتھ میں کہہ دو مصطفیٰ کا دامن. بلند آواز سے بولو بھائی مصطفیٰ کا دامن. اللہ کی قسم میرے دوستوں مصطفیٰ کا دامن، مجتبیٰ کا دامن. ارے بولو نا مرتضیٰ کا دامن ہے، محمد کا دامن ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دامن سے بڑھ کے کوئی دامن ہی نہیں ہے. معراج کا واقعہ بہت لمبا ہے، سناؤں؟ کیسے سناؤں؟ 4-4.5 گھنٹے جاتے، بہت لمبا واقعہ ہے. میں اسی 2-3 کیونکہ میرے کو کل رات کو موٹا وراچا جو ہے نا یہاں پہ موٹا وراچا نام سنا وہاں، تو میں نے یہ سوچا کہ آپ لوگ آ جائیں گے، موٹا وراچا آؤ گے انشاءاللہ. آج زمین کا سفر، کل آسمان کا سفر انشاءاللہ. نہیں آنے والے ہو تو یہیں پہ سنا دو، یہی سنا دو. کتنے نپھٹ ہے آپ لوگ، اتنا بہت تھوڑی کھایا میں نے، 2 دن کا کھایا. چلو میں سنا رہا ہوں لیکن ایک ایک پوائنٹ کو نوٹ کرو گے انشاءاللہ، نتیجے پہ آؤ گے انشاءاللہ. پورا مجمع دیکھو، میں پوائنٹ سے پوائنٹ ہمارے نبی نے معراج کا سفر کیسے شروع کیا اور انشاءاللہ ہم شارٹ کر کے بتائیں گے کیسے ختم ہوا. سب سنیں گے انشاءاللہ. ہمارے نبی کو معراج بولو ملی نا، جلدی جلدی سننا. ہمارے نبی مکہ میں تھے، بولو معراج کی رات میں پورا مجمع بولے ہمارے نبی کہاں تھے؟ آواز نہیں آ رہی، کہاں تھے؟ ہمارے نبی آرام فرما رہے تھے. بھائی رات کا وقت تھا، رات میں ہم لوگ بھی کیا کرتے؟ سو جاتے، آنکھیں بند. ہمارے نبی بھی آرام فرما رہے، بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی کی بھی آنکھیں مبارک بند. آسمان پر دھوم مچی ہے، آسمان پہ دھوم مچی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بلایا، جبرائیل آؤ آؤ، جبرائیل آؤ، جلدی سے مکہ جاؤ، جاؤ مکہ جاؤ. اللہ نے کہا آج ہی رات مکہ جاؤ اور راتوں رات میرے مصطفیٰ کو میرے پاس لے کر آؤ. بولو سبحان اللہ. بولو. آپ کو معلوم ہے حضرت جبرائیل کو جب آرڈر ملا نا تو دوڑے، ارے بولو دوڑے. بلکہ حضرت جبرائیل کو تو اللہ نے پر بھی دیے تھے. میں تو کبھی کہتا ہوں دوڑے بھی ہوں گے اڑے بھی ہوں گے، لیکن اللہ نے واپس بلا لیا. آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. حضرت جبرائیل نے کہا اللہ واپس بلا لیا، میں تو مکہ بھی نہیں پہنچا، میں تو مصطفیٰ کے پاس پہنچا بھی نہیں. اللہ نے کیا فرمایا؟ بھائی سب ساتھ میں سننا. اللہ نے کیا فرمایا؟ تذهب وحیدا، عربی زبان تذهب وحیدا. اے جبرائیل اکیلے جا رہے ہو، اکیلے جا رہے ہو؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ تو نے مجھے کہا میں اکیلا جا رہا. اللہ نے کہا نہیں اکیلے نہیں جانا، تم مکے جا رہے ہو، میرے مصطفیٰ کے پاس جا رہے ہو، اکیلے مت جانا. وہ میرے مصطفیٰ ہے، بولو سبحان اللہ. وہ میرے مجتبیٰ ہے، بولو سبحان اللہ. وہ میرے مرتضیٰ ہے، بولو سبحان اللہ. وہ حبیب اللہ ہے، بولو سبحان اللہ. وہ کلیم اللہ ہے. اللہ نے کہا اکیلے نہیں جانا، اکیلے جاؤ گے تو ان کی شان میں گستاخی ہوگی. 70,000 فرشتوں کو ساتھ میں لے کر جانا. کتنے فرشتوں کو لے کر چلے حضرت جبرائیل؟ اچھا اللہ نے کہہ دیا 70,000 تو جمع کیے ہوں گے نا کہ ہماری طرح ڈنڈی مارے ہوں گے. ایک بات یاد رکھو، ہم لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے، فرشتے کبھی اللہ کی نافرمانی. بلند آواز سے بولو فرشتے کبھی اللہ کی نافرمانی. 28ویں پارے میں اللہ نے فرمایا لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے یہ فرشتے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ جو کہتا وہ کرنے کو تیار ہو جاتے. اس سارے مسجد حسینیہ والوں ایک ساتھ میں بولو حضرت جبرائیل اکیلے نہیں آئے، کتنے فرشتوں کو لے کر آئے؟ انسان کی شکل میں آئے، بولو سبحان اللہ. 70,000 فرشتوں کو لے کر مکہ آ گئے. ارے بولو مکہ. پھر برابر پوائنٹ پہ توجہ دینا. جبرائیل آ گئے، انسان کی شکل میں آئے. کتنے فرشتوں کو لے کر آئے؟ ہمارے نبی کیا کر رہے ہیں؟ آرام کر رہے ہیں، آنکھیں مبارک. اچھا ایک مسئلہ بتاؤں، شاید آپ کو یہ مسئلہ نہیں معلوم ہوگا. ہم لوگ سوئے نا تو ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے. بولو بولو ساتھ میں بولو. ہم لوگ سو جاوے تو ابھی بیان میں کوئی سو گیا، ابھی گھر میں جا کے بولا چلو میں نماز پڑھو، نہ نہ نہ، مسجد میں سو گیا تھا نا وضو. ارے بولو نا مسئلہ ہے، سو جاؤ تو وضو. لیکن ہمارے نبی کتنا بھی سوئے ہمارے نبی کا وضو نہیں ٹوٹتا. کیوں؟ ہمارے نبی نے فرمایا تمہاری آنکھیں بند ہوتی ہے، میری آنکھیں بند ہوتی ہے، تمہارا دل بھی بند ہوتا ہے، لیکن میرا دل تو اللہ ہی اللہ کرتا رہتا ہے. ہمارے نبی نے فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنام عینایا ولا ینام قلبی. ہمارے نبی فرماتے میرا امتی تو سوئے گا تیرا وضو ٹوٹ جائے گا. ہمارے نبی فرماتے میں سوؤں گا میرا وضو نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ میری آنکھیں بند ہوتی ہے لیکن میرا دل تو اللہ 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 ہی
رہتا ہے. بولو سبحان اللہ. تو ہمارے سونے میں اور نبی کے سونے میں بہت بڑا فرق ہے. ہم لوگ تو گھوڑے بیچ کے سوتے ہیں. میں تو ابھی کسی کے پاس سونے کو ہی تیار نہیں ہوتا. معلوم ہے بیان کے لیے جاتا ہوں, کبھی بنگال, کبھی بہار, کبھی یو پی, کبھی لکھنؤ. معلوم نہیں دنیا کے کونے کونے میں اللہ لے گیا. اور یہ میرے چہرے اور میرا کمال نہیں ہے, سینے میں جو قرآن ہے اس کا کمال ہے. بہت جگہوں پہ بیان کے لیے جاتا تو بہت سارے بیچارے بولتے ہیں مولانا ہم آپ کے ساتھ سوئے, آپ کی خدمت کریں. کیونکہ میں نے ایک مرتبہ کرا دیا ایسی غلطی. ساؤتھ افریقہ گیا, قاری عقیل کہاں, تو بھی تو ایسا ہی کرتا ہے. میں ساؤتھ افریقہ گیا, اب تو میری عمر 25 سال, بالکل جوان. ساؤتھ افریقہ گیا, وہاں بیان کیا. بیان کرنے کے بعد میرے کو بنگلے میں لے گئے, کہا مولانا یہاں کھانا وانا, چلو سب کے ساتھ کھانا وانا کھائے. پھر جب آرام کرنے کا وقت آیا, میرے کو کمرہ بتایا, تو ایک جوان میرے پاس آیا, مولانا آئی کین کم وتھ یو, آئی ول ڈو یور خدمت. انگلش سمجھتے ہو؟ یعنی مولانا میں آؤں آپ کے ساتھ, میں خدمت کروں گا. میں نے کہا بھائی میں جوان, تو جوان, کیا خدمت کی ضرورت ہے. لیکن وہ ضد کرنے لگا, تو میں نے کہا چل آ جا. آ کے میرے سے پہلے وہ سو گیا, اور سو گیا تو کوئی بات نہیں. کیا کھرراٹے مارے ہم لوگ بھی, کیا کھرراٹے مارے. اور انڈیا کے کھرراٹے اور افریقہ کے کھرراٹے میں فرق ہے بھائی. انڈیا میں کھرراٹے مارے گا نا, سوئے گا جیسا ہمارا قاری عقیل کرتا ہے. نہیں چلو بہت اچھا, میں تو بیوی رکھے بھی نہیں تیرے کو. ہمارا انڈیا کا کھرراٹا, میں نے وہ افریقہ والے کا کھرراٹا دیکھا, وہ فارورڈ بھی جاتا, ریورس بھی آتا ہے. یعنی صحیح بتاتا ہوں, میں 40 منٹ تک ایسا سویا رہا, کبھی ادھر کروٹ لوں, کبھی ادھر کروٹ لوں, لیکن وہ تو کھرراٹے مارنا بند ہی نہیں کرے. آخر میں 40 منٹ کے بعد میں اس کے پاس گیا. میں نے کہا بھائی, تو اٹھ کے میرے کو کہتا ہے مولانا کوئی خدمت ہے. میں نے کہا ایک ہی ہے, تو باہر میں اندر. ہمارا تو سونا ایسا ہوتا بھائی. اچھا ایک بات آپ کو بتاؤں, ہمارے نبی سوتے تھے نا, ہمارے نبی بھی کھرراٹے لیتے تھے, لیکن اتنے آہستہ لیتے تھے کہ ہماری ماں عائشہ فرماتی ہے کانا اذا نام نفخا. ہمارے نبی جب رات کو سوتے تھے, ہماری ماں عائشہ فرماتی ہے اتنے ہلکے کھرراٹے لیتے, اور ماں عائشہ کہتی اللہ کی قسم ہر کھرراٹے میں مشک کی خوشبو آیا کرتی تھی. چلو بولو کون آ گئے زمین پر؟ حضرت کتنے فرشتوں کو لے کر آئے, ساتھ میں بولو کتنے. اور ہمارے نبی کیا کر رہے؟ دیکھو ہمارے نبی آرام کر رہے. حضرت جبرائیل آئے, انسان کی شکل میں آئے, اور کتنے فرشتوں کو لے کر آئے. حضرت جبرائیل کو تو آرڈر تھا ابھی لے کر آؤ, تو حضرت جبرائیل قریب آئے. دیکھو قریب آئے, ہمارے نبی کے بالکل قریب آئے, اپنا ہاتھ آگے بڑھایا, انسان کی شکل میں آئے تھے, اپنا ہاتھ آگے بڑھایا, پھر ہاتھ روک دیا. کہا نہیں, اگر میں نبی کو جگاؤں گا ان کی نیند خراب ہو جائے گی, اور یہ ناراض ہوں گے تو اللہ بھی ناراض ہو جائے گا. کہنے بولو نا, یہ ناراض ہو جائیں گے تو حضرت جبرائیل نے 70,000 فرشتوں کو کہا نہیں ابھی جگانے کا نہیں, یہ مصطفیٰ ناراض ہوں گے تو اللہ بھی ناراض ہوگا. تو 70,000 فرشتوں نے کہا کریں گے کیا؟ کہا پیچھے چلو. سب کو لے کر حضرت جبرائیل کہاں چلے گئے؟ پیچھے. کہا نہیں جب اٹھیں گے تب لے جائیں گے, ابھی جگائیں گے. لیکن جب پیچھے گئے تو حضرت جبرائیل کو خیال آیا میرے اللہ نے کہا تھا ابھی جاؤ, ابھی جاؤ, یہ تو لے جانے میں دیر ہو رہی ہے. ارے بولو لے جانے میں. تو حضرت جبرائیل نے 70,000 فرشتوں کو کہا نہیں لے جانے میں دیر ہو رہی ہے, چلو آگے چلو. اب 70,000 فرشتوں کو لے کر آگے آئے. ہمارے نبی تو آرام کر رہے, آنکھیں مبارک بند ہے. حضرت جبرائیل دیکھو یوں آئے, لیکن ہمارے نبی کے بدن مبارک پہ ہاتھ نہیں رکھا. کہا نہیں یہ اٹھ جائیں گے, یہ ڈسٹرب ہوں گے, یہ ناراض ہوں گے تو آٹومیٹک اللہ بھی ناراض ہو جائے گا. اسے کہاں چلو پیچھے. سب کو لے کر پیچھے گئے تو پھر خیال آیا میرے اللہ نے کہا تھا ابھی جاؤ. بتاؤ حضرت جبرائیل پریشان ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ارے ہاں بولو نا, ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کبھی آگے 70,000 کو لے کے کبھی حدیث پاک میں لکھا فتحیر جبرائیل فاقبل ثم ادبر فاقبل ثم ادبر فاقبل ثم ادبر. ساتھ میں بولو نا, حضرت جبرائیل حیران اور پریشان ہو گئے. کبھی 70,000 فرشتوں کو لے کر آگے, کبھی 70,000 کو لے کر پیچھے, کبھی آگے کبھی. سمجھ میں آ گیا نا, آگے پیچھے سمجھ گئے نا. اب حضرت جبرائیل کرے تو کیا کرے, اس لیے کہ جگانے کی ہمت, اور دیر ہوتی وہ بھی ہمت. تو حضرت جبرائیل نے اللہ کو یہ پوچھا اللہ کیا کرو؟ تو نے کہا ابھی لے کر آؤ, یہ تو آرام فرما رہے, ان کی نیند خراب ہوگی, اللہ تو ناراض ہو جائے گا. اللہ کیا کرو؟ پورا مجمع سبحان اللہ بولو. اللہ جواب دے رہا. اللہ نے کیا فرمایا؟ لا تتحیر یا جبرائیل اقبل. بولو ساتھ میں بولو اقبل. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا
फरमाया जिब्राइल हैरान होने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं, ए जिब्राइल आगे बढ़ो और 70,000 फरिश्तों को लेकर आगे जाओ। हज़रत जिब्राइल ने कहा आगे तो जाऊंगा, लेकिन मेरे नबी क्या कर रहे हैं, इनको जगाऊंगा कैसे? अल्लाह ने फरमाया जगाने का भी तरीका होता है। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने क्या फरमाया, ला तताय्यर या जिब्राइल अक़बिल वक़ब्बिल क़दमई। अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल हैरान होने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं, 70,000 को लेकर आगे बढ़ो और जगाओगे तो कैसे जगाओगे? हाथ लगा के नहीं जगाओगे, अरे हाथ उठा के नहीं जगाओगे। अल्लाह ने कहा जिब्राइल आगे चले जाओ और मेरे नबी के तलवे को चूम लो। ये तलवा, इसको तलवा बोलते हैं ना, आप लोग क्या बोलते हैं? तलवा ही बोलते हैं ना। हाँ, इसको क्या करो, हज़रत जिब्राइल गए हमारे नबी के तलवे के पास, गए इंसान की शक्ल में थे, यूं हमारे नबी के तलवे को यूं क्या किया, जोर से बोलो नहीं, यूं तलवा, हमारे नबी का तलवा मुबारक, हज़रत जिब्राइल के होठ मुबारक, नबी का तलवा मुबारक, हज़रत जिब्राइल ने अपने होठ लगाए, यूं चूमा। जैसे चूमा तो हमारे नबी की आंखें मुबारक खुली, हमारे नबी के चेहरे का रंग बदला। फरमाया माँ बालू का या जिब्राइल तो कब्बिलु कदमैया। जिब्राइल क्या हो गया, मेरे तलवे को चूम रहे हो? जिब्राइल क्या हो गया, मेरे तलवे को चूम रहे हो? हज़रत जिब्राइल ने घबरा कर कहा ना ना मैं नहीं चूमता, अल्लाह का हुक्म था इसलिए मैंने चूम लिया। हुक्म किसका था? तो हमारे नबी ने पूछा अल्लाह का हुक्म था, ठीक है मेरे तलवे को चुमा, लेकिन ये तो बताओ कि क्या करना क्या है? हज़रत जिब्राइल ने कहा आज की रात तो बहुत प्यारी रात है, ये मेरे नबी बहुत प्यारी रात है, आज अल्लाह के हुक्म से आपको जमीन का सफर करना है। बोलो सुभान अल्लाह। आसमान का सफर करना है। बोलो सुभान अल्लाह। जन्नतों का सफर करना है। बोलो सुभान अल्लाह। सिदरतुल मुंतहा का सफर करना है। बोलो सुभान अल्लाह। जन्नतुल मावा का सफर करना है। बोलो सुभान अल्लाह। और हज़रत जिब्राइल ने कहा आज की रात तो वो प्यारी रात है, इतना ऊपर हम जाएंगे, अल्लाह के अर्श तक मेरे नबी आप जाएंगे, ऐसा जाएंगे एक तरफ अल्लाह होगा एक तरफ मोहम्मद होगा। बोलो ना सल्लल्लाहु। भाई सच बताओ हमारे नबी ने जब ये सुना होगा तो तैयार हो गए कि नहीं हो गए? हमारे नबी तैयार हो गए, चलो अभी चले अल्लाह से मिलना है, चलो चलो। हज़रत जिब्राइल ने कहा इतना जल्दी मत करो। क्यों? कहा मैंने आपके तलवे को चूमा ना। हमारे नबी ने कहा अल्लाह का हुक्म है, सफर शुरू नहीं होगा जब तक 70,000 फरिश्ते आपके तलवे को न चूम ले। 70,000 फरिश्ते आपके तलवे को चूमेंगे। मेरे दोस्तों वो 70,000 फरिश्ते आए, नबी के तलवे को चूमा। बोलो आए, नबी के तलवे को चूमा, आए नबी के तलवे को चूमा। अल्लाह ने जमाने को भी रोक दिया, अल्लाह ने मकान को भी रोक दिया, अल्लाह ने टाइम को भी रोक दिया। अल्लाह ने कहा आते जाओ फरिश्ते, नबी के तलवे को चूमते जाओ। 70,000 फरिश्तों ने नबी के तलवे को चूमा। जब चूम के चले गए तो हज़रत जिब्राइल ने कहा चले सफर। बोलो बोलो सफर। हमारे नबी ने हज़रत जिब्राइल को देखा, कहा नहीं। कहा क्यों नहीं? कहा मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। हज़रत जिब्राइल ने कहा आपके सवाल का जवाब? हमारे नबी ने कहा मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप लोग भी हाँ बोलना। हमारे नबी ने पूछा जिब्राइल मेरे तलवे को चूमा कि नहीं चूमा? आवाज नहीं आ रही, मेरे तलवे को चूमा कि नहीं चूमा? हमारे नबी ने पूछा जिब्राइल तुमने मेरे तलवे को चूमा कि नहीं चूमा? हज़रत जिब्राइल ने कहा हाँ चूमा। तो हमारे नबी ने पूछा जब चूमा तो कैसा लगा? भाई जब चूमा तो कैसा लगा? सब सुभान अल्लाह बोलेंगे इंशाअल्लाह। हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ए जिब्राइल आपने मेरे तलवे को चूमा? बोलो आपने मेरे तलवे को चूमा। ए जिब्राइल तुम्हें कैसा लगा? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जवाब दे दिया हाँ हाँ मेरे प्यारे नबी मैंने आपके तलवे मुबारक को चूमा। आप मुझे पूछते हो कि मुझे कैसा लगा? हजरत जिब्राइल कहते मेरे अल्लाह की कसम मैंने जन्नत को देखा। बोलो सुभान अल्लाह। मैंने जन्नत के दरख्तों को देखा। बोलो सुभान अल्लाह। मैंने जन्नत के बाहरों को देखा। बोलो सुभान अल्लाह। जिब्राइल कहते मैंने जन्नत के गुलजारों को देखा। सुभान अल्लाह। मैंने जन्नत के गुलशनों को देखा। बोलो सुभान अल्लाह। मैंने जन्नत की नहरों को देखा। सुभान अल्लाह। मैंने जन्नत के फलों को देखा। सुभान अल्लाह। मैंने जन्नत के फूलों को देखा। सुभान अल्लाह। मैंने जन्नत के बालाखानों को देखा। बोलो सुभान अल्लाह। जिब्राइल कहते मेरे अल्लाह की कसम मेरे नबी मैंने जन्नत को हर तरफ से देखा, लेकिन अल्लाह की कसम जो खुशबू आज तक मुझे जन्नत में न मिली आपके तलवे में नसीब हो गई। बोलो ना नारे तकबीर। मुस्तफा का दामन। जो खुशबू मुझे जन्नत में न मिली जिब्राइल आमीन बोले, जो खुशबू मुझे सारी जन्नत में न मिली अल्लाह की कसम मेरे प्यारे हबीब आपके तलवे में नसीब हो गई। ये तलवा बोलो ये क्या है?
اس میں جب خوشبو جنت سے، آواز نہیں آ رہی ہے، بولو نا، اس میں خوشبو جنت سے، ارے جس نبی کے تلوے میں خوشبو جنت سے زیادہ ہوگی وہ نبی کے ہاتھ میں کتنی خوشبو ہوگی؟ آواز نہیں آ رہی ہے؟ اور جس نبی کے ہاتھ میں خوشبو ہوگی وہ نبی کے چہرے میں کتنی خوشبو ہوگی؟ میرے دوستوں ساتھ میں بولو نا، ہمارے نبی سے بڑھ کر، بولو نا، ہمارے نبی سے بڑھ کر سبحان اللہ بولتے جاؤ گے نا، ہمیں سفر شروع کرنا ہے۔ ابھی حضرت جبرائیل کے ساتھ کون سا سفر پہلے کریں گے؟ زمین کا، پھر کون سا سفر کریں گے؟ آپ لوگ سب تیار ہو نا انشاءاللہ؟ میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، جلدی جلدی ہم چلیں گے نا انشاءاللہ، لیکن ساتھ میں پہلے ایک مرتبہ جم کے کہہ دو، ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی پیغمبر نہیں، ہمارا نبی وہ نبی۔ سبحان اللہ، آواز بہت دھیرے دھیرے آ رہی ہے، بلند آواز سے، ہمارا نبی وہ نبی، جو میں بولوں وہ بولو، چلو جو میں بولتا ہوں بولو، ہمارا نبی وہ 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 نبی، اللہ کی قسم ہمارا نبی وہ نبی، انگلی مبارک سے اشارہ کرے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے، ہمارا نبی وہ نبی انگلی مبارک سے اشارہ کرے، پھر اشارہ کرے، پھر اشارہ کرے، 1400 صحابہ بولے ہم نے آنکھوں سے دیکھا میرے نبی اشارہ کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے، ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے۔ ہمارا نبی وہ نبی مکہ کے جنگلوں میں چلے، ہمارا نبی مکہ کے بیابان میں چلے، ہر درخت ہر پتھر آپ کو سلام کرنے پر مجبور ہو جائے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ۔ بولو نا، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، ہمارے آقا سے بڑھ کر، ساتھ میں بولے نا، کمال محمد جمال محمد، بولو کمال محمد جمال محمد، ہے زمین و آسمان سب فدائے محمد۔ سبحان اللہ بولے، کمال محمد جمال محمد، ہے زمین و آسمان سب فدائے محمد، وہ نور خدا وہ نور مجسم، وہ نور خدا وہ نور مجسم، نہیں ہے کوئی افضل سوائے محمد، نہیں ہے کوئی افضل سوائے محمد، محمد محمد، ساتھ میں محمد 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 محمد، قیامت کے میدان میں ہوگی دعائے محمد، مصطفیٰ وہ مصطفیٰ وہ مجلا وہ مطہر وہ، مصطفیٰ وہ مصطفیٰ وہ مجلا وہ معطر وہ معطر ہوا، بولو نا ہوائے معطر ہوائے محمد صلی اللہ ہو۔ ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو اللہ کی قسم کوئی نبی۔ چلو سفر شروع کریں، شروع کریں، نصیحت پہ آؤ گے نا انشاءاللہ؟ ایک نصیحت تو ہوئی اللہ کے سامنے ہوشیاری، جو اللہ بولے وہ کرنے کا، کرو گے نا انشاءاللہ؟ اب دوسری بات پر آ جاؤ، ابھی سفر شروع ہو رہا ہے، بولو جبرائیل اور ہمارے نبی، ساتھ میں بولو نا صلی اللہ ہو، جبرائیل اور ہمارے نبی، سفر شروع ہو رہا، سفر شروع ہو رہا۔ آپ کو معلوم ہوگا ایک جانور آیا سواری کے لیے، کیا نام ہے وہ جانور کا؟ براق، بولو ساتھ میں بولو نا، کیا نام ہے؟ براق۔ ہاں وہ کیسا پیارا جانور ہوگا جس کا نام براق ہے۔ ہمارے نبی بھی بیٹھے، جبرائیل بھی بیٹھے، ہمارے نبی فرماتے اللہ کی قسم اتنا تیز دوڑتا تھا جہاں نظر پہنچتی تھی وہاں اس کا پہلا قدم پہنچتا تھا۔ بس وہ ہمارے نبی اور حضرت جبرائیل وہ جانور براق سواری پر بیٹھ گئے اور چلے۔ اب سنتے جانا سنتے جانا، پہلا اسٹاپ حضرت جبرائیل نے فرمایا یہاں رک جاؤ، ہمارے نبی وہاں رک گئے۔ حضرت جبرائیل نے کہا میرے نبی سواری پہ سے اترے، 2 رکعت پڑھے۔ کتنی رکعت؟ نہیں یہ کون سا اسٹاپ ہے؟ بولو نا کون سا اسٹاپ ہے؟ پہلا ہمارے نبی کو حضرت جبرائیل نے کہا اترے، ہمارے نبی نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد ہمارے نبی نے کہا یہ کون سی جگہ ہے؟ یہاں تو باغات ہے، کھجور کے باغات ہے، پہاڑ ہے، درخت ہے، یہ کون سی جگہ ہے؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا یہ ہمارا پہلا اسٹاپ ہے۔ ہمارے نبی نے کہا لیکن یہ کون سی جگہ ہے؟ حضرت جبرائیل نے کہا یہ وہ جگہ ہے
ایک زمانے میں آپ یہاں آؤ گے, اس کا نام ہے مدینہ منورہ. بولو سبحان اللہ. تو پہلا سٹاپ ہمارے نبی نے کہاں پر کیا؟ آواز نہیں آ رہی, بولو نا کہاں پر کیا؟ جانا نا سب کو مدینہ جانا کہ نہیں جانا؟ کس کس کو جانا ہاتھ اوپر کرے بھائی, مدینہ جانا. ہمارے نبی کا پہلا سٹاپ بولو کہاں پر ہے؟ چمکا دے خدا میری قسمت. بولو بولو سب بولو, چمکا دے خدا میری قسمت, چمکا دے خدا میری قسمت, پہنچا دے مدینہ طیبہ میں. سب لوگ مدینہ جاتے ہیں, سب لوگ مدینہ جاتے ہیں, مجھ کو بھی تمنا ہوتی ہے. ہمارے نبی کا پہلا سٹاپ بولو کہاں پر؟ چلو پھر حضرت جبرائیل کے سب بیٹھ گئے. ہمارے نبی چلے سواری پر چلے. ہمارے نبی فرماتے ایک دوسری جگہ پہ ہم رکے, وہاں بھی جبرائیل نے کہا میرے نبی یہ دوسرا سٹاپ ہے, 2 رکعت نماز پڑھے. ہمارے نبی نے 2 رکعت نماز پڑھی. 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد ہمارے نبی نے کہا جبرائیل یہ کہاں پر آ گئے؟ جبرائیل نے کہا یہ جگہ کا نام مدین, یہ جگہ کا نام مدین. یہاں حضرت شعیب کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا تھا. بولو سبحان اللہ. یہاں حضرت شعیب کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا تھا. اس جگہ پر تم آ گئے ہو. کتنے سٹاپ ہو گئے؟ پہلا مدینہ, نمبر 2 پھر حضرت جبرائیل جو لے کر چلے 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 تو وہ سواری کو لے کر چلے پہاڑ کی چوٹی پر. پہاڑ کی چوٹی پر جا کے سواری روکی. حضرت جبرائیل نے کہا یہاں بھی 2 رکعت نماز پڑھو. ہمارے نبی, یہ کون سا سٹاپ ہے؟ ہمارے نبی نے یہاں بھی 2 رکعت نماز پڑھی. پھر ہمارے نبی نے پوچھا جبرائیل یہ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل نے کہا یہ کوہ طور ہے, جہاں حضرت موسیٰ آتے تھے اللہ سے بات کرتے تھے. بولو بولو, جہاں حضرت موسیٰ آتے تھے اللہ. تو ہمارے نبی کو کہا چلو. ہمارے نبی نے کہا نہیں مجھے نہیں آنا, اب آگے نہیں آنا. تو حضرت جبرائیل نے کہا کیوں نہیں آنا؟ کہا حضرت موسیٰ اللہ سے بات کرتے تھے, میں بھی اللہ سے بات کروں گا. حضرت جبرائیل نے کہا میرے پیارے نبی موسیٰ اللہ سے بات کرتے تھے کبھی دیکھا نہیں. حضرت موسیٰ اللہ سے بات کرتے تھے مگر کبھی اللہ کو دیکھا؟ میرے نبی ہم کو یہاں نہیں ٹھہرنا, ہم کو تو عرش میں جانا ہے اور آمنے سامنے اللہ کو دیکھنا ہے. بولو سبحان اللہ. کتنے سٹاپ ہو گئے؟ نمبر 1 مدینہ, نمبر 2 مدین, نمبر 3 کو ہے. اب حضرت جبرائیل پھر لے کر چلے 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 چلے. ایک بڑا میدان تھا, وہاں جا کے رکے. کہا میرے نبی 2 رکعت نماز پڑھے. یہ کون سا سٹاپ؟ 2 رکعت. ہمارے نبی نے 2 رکعت نماز پڑھی. پھر جبرائیل کو پوچھا یہ کون سی جگہ؟ حضرت جبرائیل نے کہا یہ جگہ کا نام ہے بیت اللحم. یہ جگہ کا نام ہے بیت اللحم. یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت مریم کے مبارک پیٹ سے حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تھے. حضرت مریم کے مبارک پیٹ سے حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے. کتنے سٹاپ ہو گئے؟ اب سننا. پھر حضرت جبرائیل چلے 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 چلے, ارے میرے پیارے دوستوں پہنچ گئے بیت المقدس. بولو کہاں پہنچ گئے؟ بیت یہ زمین کا آخری سٹاپ بیت جس مسجد کا نام ہے مسجد اقصی. بولو مسجد. تو پہلا سٹاپ, دوسرا مدین, تیسرا کوہ طور, چوتھا بیت اللحم, 5واں بیت اچھا یہاں تو حضرت جبرائیل بھی اتر گئے. تو ہمارے نبی نے کہا 2 رکعت پڑھوں, اس لیے کہ پہلی جگہ 2 رکعت پڑھی, دوسری جگہ پڑھی, تیسری جگہ پڑھی, چوتھی جگہ پڑھی, یہ 5ویں جگہ میں 2 رکعت پڑھو. جبرائیل نے کہا نہیں یہاں پڑھنا نہیں ہے, یہ مسجد میں جانا ہے, یہ مسجد میں. تو ہمارے نبی مسجد کے پاس آئے. کون سی مسجد؟ مسجد اقصی. آئے تو مسجد پوری بھری ہوئی, جیسا ابھی دیکھو مسجد بھری ہوئی ہے. کوئی آئے گا تو کہاں بیٹھے گا؟ ارے بولو نا, زور سے بولو نا. اب ہمارے نبی آئے تو پوری مسجد بھری ہوئی, اور ہمارے نبی نے دیکھا سب سفید کپڑے میں, جتنے مسجد میں بیٹھے آدھی رات کو سب سفید کپڑے میں, اور سب کے سر پہ کالا امامہ. بھائی جیسے یہ امامہ ہے نا, کالا امامہ, کالی پگڑی, اور سب کے سفید کپڑے, اور سب کے بالوں سے پانی کے قطرے نکلتے جیسے ابھی نہا کے سب آئے ہوئے ہو, اور سب خوبصورت میں خوبصورت. تو ہمارے نبی نے دیکھا کہ پوری مسجد بیٹھے سب سفید کپڑے میں خوبصورت ہے, اور سب کے سر سے کیا ہو رہے پانی کے قطرے. تو ہمارے نبی پیچھے بیٹھ گئے. بھائی دکھتی بات ہے, دیر میں آئے گا تو کہاں بیٹھتے؟ تو ہمارے نبی پیچھے بیٹھے. تو حضرت جبرائیل نے کہا نہیں یہاں نہیں بیٹھنا, آگے چلو, مسجد میں آگے چلو. تو ہمارے نبی نے کہا کیسے چلو, مسجد تو پوری پیک ہے, سارے لوگ بیٹھے. حضرت جبرائیل نے کہا میرے مصطفیٰ قدم بڑھاتے جاؤ گے اللہ جگہ بناتا چلا جائے گا, قدم بڑھاتے جاؤ گے اللہ جگہ بناتا چلا جائے گا. بس ہمارے نبی نے جیسے قدم رکھا, پوری مسجد میں جو آدھی رات کو مجمع بیٹھا تھا, آدھا مجمع ادھر آدھا مجمع ادھر, اور درمیان میں راستہ بنا, اور وہ راستہ تھا تو مصطفیٰ کا راستہ تھا. بولو سبحان اللہ. اچھا ہمارے نبی جب اندر آئے نا, کون سی مسجد میں, تو ہمارے نبی کو کان میں آواز آئی. کیا آواز آئی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر.
اسی لیے ہمارے نبی کہتے جب مدینے میں اذان کا حکم آیا تو ہمارے نبی نے کہا ہاں ہاں معراج میں گیا تھا تو میں نے یہی آواز کو سنا تھا. ہمارے نبی آئے, اذان ہو رہی, ہمارے نبی آئے. ارے کتنے لوگ بیٹھے تھے, 1 لاکھ یا 2 لاکھ لوگ جمع تھے. ہمارے نبی آتے گئے. جو مصلی ہوتا نا امام کا مصلی, حضرت جبرائیل نے وہیں پہ کہا 2 رکعت پڑھاؤ. اب تک پڑھی تھی, اب پڑھانے کا وقت آ گیا. 4 مرتبہ تم نے پڑھی, 5ویں مرتبہ پڑھانے کا وقت آ گیا, پڑھاؤ. ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو نے, جبرائیل یہ کون ہے؟ کہا پڑھاؤ, نماز پڑھاؤ. ہمارے نبی نے بولو اللہ اکبر. جتنا مجمع تو سب کھڑے ہو گئے, اللہ اکبر. ہمارے نبی نے 2 رکعت نماز پڑھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سب نے سلام پھیرا. ہمارے نبی نے روتے روتے کہا جبرائیل کون سی جگہ ہے, یہ کون لوگ پیچھے بیٹھے ہیں, بہت خوبصورت ہے, بہت نہا دھو کے آئے ہیں, یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل نے کہا ھذا المسجد الاقصی. حضرت جبرائیل نے کہا یہ مسجد اقصی ہے, اور جو تمہارے پیچھے بیٹھے ہیں حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے پیغمبر آئے, جتنے نبی آئے, جتنے رسول آئے, اللہ نے سب کو جمع کر دیا اور اللہ نے بتا دیا میرا ہر نبی مقتدی بنے گا. آج میرا محمد نبیوں کا بھی امام بنے گا. بولو نا نعرہ تکبیر. آج سب نبی مقتدی بنیں گے, میرا محمد نبیوں کا بھی امام بنے گا. تو کہہ دو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. یہ زمین کا سفر کمپلیٹ, بہت شارٹ میں بتایا. بولو زمین کا سفر کتنے بجے آپ کی گھڑی میں؟ جنید بھائی کب تک بولنے کا میرے کو, کب تک بولنا ہے؟ یہ نہیں بولے گا. کل راندر میں اسے میرے کو ٹوکا کہ 12:15 بجے ختم کرنا. میں نے کہا کیوں, تیری بیوی 12:20 کو بلائیے. آج میرے کو بولتا نہیں بولے. چلو آپ لوگ ہمت کر کے بولو, کون ہے یہاں کا ذمہ دار, کون ہے؟ عبدالرازق کا ہے, باہر ہے. تو کتنے آپ لوگ بولتے ہیں کتنے بجے تک بولنا, کیونکہ زمین کا سفر ہو گیا, اب ہمیں چلنا ہے. سبحان اللہ بولو نا. چلے آسمان کے سفر پہ چلے. کیا آپ کا انتظار کرو, آپ ٹائم بتائیں گے میرے کو؟ کون بتائے گا؟ کوئی نہیں بتائے گا. اس لیے سب کو معلوم ہے کہ کچھ بھی بولے گا منہ سے. میرا ٹائم تو میری بیوی تو بولی 12 بجے آ جانا. بیوی کا کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ ایسے لٹکا کے بیٹھو گے کیا بھائی بہن اللہ نے بنایا ہے؟ جھگڑا نہیں ہوتا گھر میں؟ صابر میں یہیں پہ رہ جاؤں, یہاں تو جھگڑا ہی نہیں ہے بیوی سے. جھگڑا ہوتا ہے بیوی سے؟ ایک سچا واقعہ سناؤ, سچا واقعہ سناؤ, میاں بیوی کا سناؤ. دیکھو کیسا ہاں ہاں کرتے ہو. اپنا نہیں بولیں گے, اپنا یوں گردن جھکا کے بیٹھے, اور کسی اور کا واقعہ سنا میں ہاں ہاں سنا. چلو سنا دیتا ایک واقعہ, بہت پتے کا واقعہ سنا تھا, اور یہ سچا واقعہ ہے. وہ الگ بات ہے کہ وہ جھوک بن گیا, لطیفہ بن گیا, لیکن واقعہ بالکل 101% سچا ہے. ایک ہمارا دوست کروڑ پتی, ابا جو پتی بھائی, بولو سبحان اللہ. اللہ اور دے اپنا کیا جاوے. ہم لوگ کو بہت فکر ہوتی ہے, کسی کے پاس پیسہ آتا اپنے کو نہیں جمتا, صحیح کہ نہیں؟ کسی کے گھر میں کلر لگتا ہوگا نا, یہ رات کو نہیں سوتا بھائی. اور تھوڑی تھوڑی دیر میں خیال آتا کہاں سے لایا ہوگا پیسہ, کہاں سے لایا ہوگا پیسہ, کیوں تیرے باپ کے پاس مانگنے آیا تھا. اور جب وہ ملے گا نا سامنے, السلام بہت اچھا کلر کیا تم نے, میرا تو دل خوش ہو گیا. اور اندر سے بیچارے کو رات کو نیند بھی نہیں آتی ہے. اور ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے نا, ڈاکٹر نیند کی ٹیبلٹ دیتا, پھر بھی نیند نہیں آتی ہے. میں کہتا ہوں نیند نہیں آئے گی, کیونکہ ڈاکٹر بیچارہ سمجھتا ہے اس کو ڈپریشن ہو گیا. میں کہتا ڈپریشن نہیں ہو گیا, اندر فائر ایکشن ہو گیا ہے, اندر آگ لگی ہے بھائی, آگ لگی ہے. صحیح کہتا ہوں کہ کسی کا 1 مالا ہوگا, 2 مالا ہوگا, 2 مالے والا گھر. ایک تو بولتا میری دکان نہیں چلتی, اور 2 مالے والا گھر. کسی کو ٹوپی پہنایا ہوئے گا, تیرے کو تو نہیں پہنا, تو کائے کو فکر کرتا بھائی. دعا کرنا, دعا. جب بھی کسی کو اچھا دیکھو نا, دعا کرو اللہ اس کو اتنا بڑا کر دیا, او ہو اللہ اتنا بڑا کر دیا. فوراً دعا کرو اللہ اس کو 10 دے دے, میرے کو بھی 1 دے دینا. اللہ بہت خوش ہو جاتا. کسی کو اپنی اچھی گاڑی میں دیکھا, مرسیڈیز میں, BMW میں, وہ آؤڈی گاڑی میں دیکھا آپ نے, اس کے پاس اتنی اچھی گاڑی, جا وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھو, اللہ بہت بڑا ہے, اللہ اس کو 100 دے دے, اللہ میرے کو بھی 1 دے دے. میرے دوستو اللہ اپنی قدرت سے عطا کر دے گا انشاءاللہ. لیکن ہم لوگ ایسا کرتے ہیں نا, ہم تو کہتے ہیں اللہ کب مرے گا نالائق, کب زمین میں دفن ہوگا, اس کی کب دکان میں آگ لگے تو سدھرے, جیسا تو بہت سدھر گیا. سناؤ ایک بات سناؤ. ایک ہمارا دوست کروڑ پتی, اب اس کو کیا ہے, وہ سال کے آخر میں حساب کتاب کرنے کا رہتا ہے. ارے بولنا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اب اس نے سوچا کہ آفس پہ جا کے حساب کتاب کروں گا تو بہت ڈسٹرب ہوگا, تو اس نے آج سوچا میرے اکاؤنٹنٹ کو لے کر آؤ اور میرے گھر میں حساب کتاب کرو. اب پورا کمپیوٹر ایسا بھی تیرے اوپر فٹ ہوتا ہے. اب وہ پورا کمپیوٹر لے کے کہاں پہ آ گیا,
گھر میں لیپ ٹاپ لے کے کہاں گیا؟ گھر میں کیلکولیٹر لے کے کہاں گیا؟ گھر میں اپنا موبائل لے کے کہاں پہ آ گیا؟ گھر میں گھر کو آفس بنا دیا صرف ایک دن کے لیے، کیونکہ پورے سال کا حساب کتاب کرنا ہے. اب وہ خود بھی بیٹھا ہے، اس کا اکاؤنٹنٹ بھی بیٹھا ہے اور بیچارہ بزی ہے، کبھی یہ چوپڑا کھولتا ہے، کبھی وہ فائل کھولتا ہے، کبھی یہ کتاب کھولتا ہے، کبھی کمپیوٹر میں جاتا ہے، کبھی لیپ ٹاپ میں جاتا ہے، کبھی کیلکولیٹر میں جاتا ہے. بیچارہ بزی ہے، پورے سال کا حساب کتاب کرنا. اور ساتھ میں کون ہے؟ اتنے میں تو کسی نے دروازہ، بھائی اپنے کمرے میں تھا، کسی نے دروازہ کھٹکھٹا ٹک 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 دروازہ کھولا تو بیوی کون؟ بھائی بیوی جائے گی نا گھر میں، بیوی. اور بیوی آ کے کیا پوچھتی؟ کیا کرتے ہو؟ اب یہ تو بہت کام میں تھا، کچھ بھی نہیں پوچھنے کا، جا جا بہت کام میں ہو. اب بیوی نے کہا میں کچھ بھی پوچھنے نہیں آئی، صرف ایک سوال پوچھنے آئی. نہیں آج کچھ بھی نہیں پوچھنے کا. اور بیوی بھی یہاں کی تھی، بھاٹے نہ کی. کیا کچھ بھی نہیں پوچھنے کا، ایک سوال پوچھنے. اچھا تک پوچھ لے. اور بیوی نے کیا سوال پوچھا معلوم؟ آپ میرے سے کتنا پیار کرتے ہو. سوال بھی پوچھا تو اتنا ڈینجر پوچھا، آپ میرے سے کتنا پیار کرتے ہو. بیوی نے پوچھا آپ میرے سے کتنا پیار کرتے ہو، تو وہ شوہر تو ٹینشن میں تھا. کہا جا 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 میں تیرے سے بہت 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 پیار کرتا. لیلا نے مجنون نے لیلا سے جتنا پیار نہیں کیا، میں تیرے سے اتنا پیار کرتا. اس کو کیسا بھی کر کے بیوی کو کیا کرنے کا تھا. بیوی تو نہ میرے کو بتاؤ، لیلا مجنون بول کے تھوڑی کام چلے گا. میرے کو بتاؤ کتنا پیار کرتے. اس کا موبائل پڑا تھا نا، اس نے موبائل اٹھایا، کہا یہ کیا ہے بولو. بس اس نے کہہ دیا موبائل میں ہوں، اندر کی سیم تو ہے. بھائی اتنا پیار تو اس سے بڑھ کے تو کوئی پیار نہیں ہوگا نا. موبائل میں ہو اور اندر کی سیم کے بغیر موبائل بیکار. اور صرف سیم لے کے گھومو تو بھی دیکھا. تو کہا میں موبائل، ساتھ میں بولو میں شوہر موبائل، تو میری بیوی اندر کی سیم ہے. اگر تو سیم کاٹے تو اکیلے تو ہوئے تو بھی ادھوری، میں اکیلا رہوں تو میں بھی ادھورا. ہم ساتھ میں ملے تو منزل طے ہو جائے گی. وہ بیوی بھٹے نہ کی تھی، اتنی خوش ہو گئی. واہ واہ آج دل خوش ہو گیا، آج میرے کو پتا چلا میرا پتی کتنی محبت کرتا ہے. وہ خوش ہوتے ہوتے بولی ہاں تم موبائل اور میں اندر کا سیم کارڈ، میں اندر کی سیم. تم بولتے بولتے چلی گئی. اس نے اپنے اکاؤنٹنٹ کو بولا پگلی ہے، چائنا کا موبائل ہے، 4 سیم لے کے گھومتا. کیسا ہنسے یہ سب سیم والے ماشاءاللہ. یہ میں نے آپ کو اس لیے ہنسایا، کوئی میرے کو جوک نہیں بولنے کا تھا. آپ لوگ سم بیٹھے تھے نا، توے کو تھوڑا گرم کر دیا. اس لیے ابھی ہم کو کون سے سفر پہ جانا ہے؟ بولو 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 کون سے سفر پہ جانا ہے؟ کون کون میرے ساتھ میں پڑھے گا؟ بھائی ہمارے نبی کا زمین کا سفر مکمل ہو گیا، اب ہمارے نبی کون سا سفر شروع کر رہے ہیں؟ چلو نا، یاد ہو تو میرے ساتھ میں پڑھو. ماں کذب الفؤاد ما رأى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. بولو نا کون سا سفر شروع ہو رہا ہے؟ ٹائم ہے آپ کے پاس تو شروع کروں، بہت جلدی ختم کروں گا، 15 منٹ میں انشاءاللہ ختم. بولو نا انشاءاللہ. کون سا سفر شروع ہو رہا ہے؟ اللہ کا حکم آیا میرے نبی 7 آسمانوں کو پار کر جاؤ. آسمان کتنے؟ میں نے بولو نا کتنے؟ 7 آسمانوں کو پار کر جاؤ. تو ہمارے نبی روئے، روتے روتے ہاتھ اٹھا کر کہا اللہ میں آسمانوں پہ کبھی نہیں گیا. اللہ پہلی مرتبہ آسمانوں پہ جانا ہے. اللہ کیسے جاؤں گا آسمانوں پر؟ میں نئی جگہ پہ جانا، اللہ کیسے جاؤں گا؟ اللہ کی طرف سے آواز آئی میرے مصطفیٰ میرے مجتبیٰ، فکر کی کوئی بات نہیں ہے، 7 آسمانوں پر جاؤ. ہر آسمان پر ایک نبی تمہارا انتظار کر رہا ہے. ہر آسمان پر اللہ نے ایک نبی کو کھڑا کیا، میرے محمد آ رہے ہیں، استقبال کرو ان کا. آپ کو معلوم ہے آسمان کتنے ہیں؟ تو نبی بھی کتنے کھڑے ہوں گے؟ کون کون سے نبی؟ انگلی پر گنتے جاؤ. ہمارے آقا پہلے آسمان پر پہنچ گئے، حضرت آدم سے ملاقات ہو گئی، بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی دوسرے آسمان پر پہنچ گئے، حضرت عیسیٰ سے ملاقات ہو گئی، بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی تیسرے آسمان پر پہنچ گئے، حضرت یوسف سے ملاقات ہو گئی، بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی چوتھے آسمان پر پہنچے، حضرت ادریس سے ملاقات ہو گئی، بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی 5ویں آسمان پر پہنچے، حضرت ہارون سے ملاقات ہو گئی، سبحان اللہ. ہمارے نبی 6ٹھے آسمان پر پہنچے، حضرت موسیٰ سے ملاقات ہو گئی، بولو سبحان اللہ. اور ہمارے نبی جب 7ویں آسمان پر پہنچے، حضرت ابراہیم سے ملاقات ہو گئی. کتنے آسمان پار ہو گئے؟ پھر اللہ نے کہا ہمارے نبی جب 7 آسمان پر گئے، اللہ میں 7 آسمانوں پر آ گیا، اللہ واپس جانا ہے؟ اللہ نے فرمایا میرے محبوب ابھی تو 7 آسمانوں کو پار کیا ہے، ابھی تو میری 8 جنتوں کو پار کرنا ہے. بولو بولو سبحان اللہ، بولو سبحان.
कितनी जन्नतों को पार करना है? आप उंगली पर गिनते जाना। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली जन्नत में चले गए, फिर हमारे नबी जन्नतुल नईम में चले गए। उंगली पर गिनते जाओ, सुभान अल्लाह बोलो। हमारे नबी पहली जन्नत में चले गए, बोलो सुभान अल्लाह। फिर जन्नतुल नईम में चले गए, बोलो सुभान अल्लाह। फिर तीसरी जन्नत जन्नत आदन में चले गए, सुभान अल्लाह। फिर हमारे नबी चौथी जन्नत जन्नत खुल्द में चले गए, सुभान अल्लाह। फिर हमारे नबी पांचवी जन्नत जन्नत सलाम में चले गए, सुभान अल्लाह। फिर हमारे नबी छठी जन्नत जन्नतुल मुकामा में चले गए। फिर हमारे नबी सातवीं जन्नत जन्नतुल मावा में चले गए, और फिर हमारे नबी आखिरी जन्नत जन्नतुल फिरदौस में चले गए। कितनी जन्नतों को पार कर लिया। फिर 8 जन्नतों के बाद हमारे नबी ने पूछा, अल्लाह अब कहाँ आना है? अल्लाह ने कहा, ये 8वीं जन्नत के साथ एक दरख्त लगा हुआ है। 8वीं जन्नत के साथ एक, जिसका नाम है सिदरा, उसको भी पार कर लो। तो हमारे नबी ने कहा, अल्लाह ये तो बहुत दूर है। अल्लाह ने कहा 5000 साल की मसाफत दूर है। कितना? यानी कोई घोड़े पे बैठ के जाए तो 5000 साल लगे। तो हमारे नबी ने कहा, अल्लाह ये तो बहुत दूर है, 5000 साल की मसाफत है। अल्लाह इसका नाम सिदरा है। अल्लाह ने कहा, मेरे महबूब आंख बंद कर दो। हमारे नबी ने आंख मुबारक बंद की। अल्लाह ने कहा खोलो। हमारे नबी ने आंखें मुबारक खोली। हमारे नबी फरमाते, जब आंख बंद थी 8वीं जन्नत में था, आंख खोला तो सिदरतुल मुंतहा पे पहुंच गया। कहां पहुंच गए? बोलो हमारे नबी कहां पहुंच गए? सिदरतुल। ये सिदरतुल मुंतहा के माने एंड, अल मुंतहा माने एंड। यहां आ गए, एंड का बोर्ड लगाए, खत्म। आसमान खत्म, बोलो आसमान खत्म, जन्नत खत्म, सिदरा खत्म, आसमान की सब चीजें खत्म। तो हमारे नबी ने कहा, अल्लाह मैं सिदरा पे आ गया, यहाँ बोर्ड लगाए एंड। अल्लाह आप क्या करना? अल्लाह ने कहा, मेरे महबूब अब मेरे अर्श कुर्सी पर आना है। बोलो सुभान अल्लाह। तो हमारे नबी ने कहा, और अर्श के पास आना? अल्लाह ने कहा, आज मेरी आमने सामने मुलाकात करना है। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने क्या फरमाया? वहुवा बिलुफुकिल आला तुम्मा दना फतदल्ला फकाना क़ाब क़ौसैनि अव अदना फअौहा इला अब्दी मा औहा। अल्लाह ने कहा, मेरे महबूब अब मेरे अर्श पे आना है, आमने सामने मुलाकात करना है। बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी के साथ कौन थे? हमारे नबी ने कहा, जिब्राइल चलो अर्श पे जाना है। हज़रत जिब्राइल ने कहा, मैं नहीं आऊंगा। हमारे नबी का, नहीं कैसे आओगे? अरे जमीन से मेरे साथ में हो, अभी नहीं कैसे आओगे? हज़रत जिब्राइल ने कहा, देखो बोर्ड लगा है। क्या बोर्ड लगा है? एंड खत्म। तो हमारे नबी ने कहा, अल्लाह तो मुझे बुला रहा है और तुम कह रहे हो एंड हो गया। हज़रत जिब्राइल ने कहा, हम सबके लिए एंड हो गया। अब जो जगह पे आप जा रहे हो, आपसे पहले कोई गया नहीं है और आपके बाद कोई जाने वाला भी नहीं है। हज़रत जिब्राइल कहते हैं, अगर मैं गया, एक पर भी मैंने मारा, अल्लाह मेरे पैरों को जला के खत्म कर देगा। ये अल्लाह का अर्श है, अल्लाह की तजल्ली है, अल्लाह का नूर है, अल्लाह की रौनकें है, अल्लाह की रोशनियां है। यहाँ कोई गया नहीं, आपके बाद कोई जाएगा नहीं। ये वो जगह है जो सिर्फ मोहम्मद की जगह है। जहाँ जिब्राइल के कदम रुक जाते हैं, वहाँ मोहम्मद के कदम शुरू हो जाते हैं। अब हज़रत जिब्राइल भी, बोलो जिब्राइल भी नहीं, हमारे नबी, बोलो सुभान अल्लाह, बोलो ना। कहाँ पहुंच गए? अल्लाह के। बहुत सारी बातें हुई अल्लाह के साथ, बोलो ना बहुत सारी। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊंगा और बात खत्म करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत सारी बातें हुई, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या बात हुई मालूम? अल्लाह ने फरमाया, मेरे नबी नमाज लेके जाना है। बोलो क्या लेके जाना है? बोलो साथ में बोलोगे तो अच्छा लगेगा। क्या लेके जाना? तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशी के मारे कहा, अल्लाह दे दे, नमाज दे दे, मैं भी पढ़ूंगा, मेरी उम्मत भी पढ़ेगी। अल्लाह बता दे कितनी नमाजें लेके जाना है और कैसे पढ़ना है। अल्लाह ने कहा 50 नमाजें लेके जाना है। कितनी नमाजें? आवाज नहीं आ रही है। हमारे नबी ने कहा, अल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारे नबी ने 50 नमाजें ले ली। वो तो जब वापस होने लगे तो हजरत मूसा मिले। हजरत मूसा ने कहा 50 नमाजें लेके जा रहा। हजरत मूसा ने कहा, कम करा दो, उम्मत नहीं पड़ेगी, उम्मत कम करा दो। हमारे नबी ने कहा, नहीं, अल्लाह के पास कैसे कम कराओ? अरे हजरत मूसा ने कहा, कोई और नबी होते ना, अल्लाह शायद कम न करता, लेकिन आप चले जाओ। मोहम्मद बोलते हैं, अल्लाह फैसला करता है।
ہمارے نبی نے کم کرائی، کم کراتے گئے. بولو 50 تھی، کتنی ہو گئی 45، پھر کتنی ہو گئی 40، پھر کتنی ہو گئی 35، پھر کتنی ہو گئی 30، پھر کتنی ہو گئی 25، پھر کتنی ہو گئی 20، پھر کتنی ہو گئی 15، پھر کتنی ہو گئی 10، پھر کتنی ہو گئی. جب ہمارے نبی 5 لے کر آئے تو حضرت موسیٰ نے کہا نہیں 5 نہیں لے کے چلے گا، کم کراؤ. ہمارے نبی نے روتے روتے کہا اب شرم آتی ہے. ہمارے نبی نے یہ کہا میں جاؤں گا تو اللہ کم کر دے گا، ابھی جاؤں گا تو اللہ 4 کر دے گا نماز، اللہ 3 کر دے گا، اللہ 2 کر دیں گے. لیکن ہمارے نبی نے کہا نہیں اب جاتے ہوئے شرم آتی ہے. میرے یہ بھاٹینا والو، مسجد حسینیہ والو، ہمارے نبی کو نماز کم کرانے شرم آئی. بولو ہمارے نبی کو نماز کم کرانے شرم آئی، اور ہم 15 دن سے فجر نہیں پڑھتے، ہم کو شرم نہیں آتی. ہمارے نبی کو صرف کم کرانا ہے، خود نماز والے ہیں، صاحب شریعت ہے، صاحب قرآن ہے. ہمارے نبی کو نماز کم کرانے شرم آئی، اور ہم 15 20 دن تک فجر کی نماز کے جنازے اٹھاتے، ہم کو شرم نہیں آتی میرے دوست. اب سننا، بہت پتے کی بات ہے، سننا. ہمارے نبی روتے روتے آ گئے. کتنی نماز لے کر آئے؟ ساتھ میں بولو کتنی نماز لے کر آئے؟ جب ہمارے نبی مکہ کی زمین پر آئے نا تو رو رہے تھے. اللہ کو سب معلوم ہے، پھر بھی اللہ پوچھتا میرے محبوب روتے کیوں ہو؟ تو ہمارے نبی نے روتے روتے کہا اللہ ایک چیز کا بہت ٹینشن ہو گیا. اللہ نے پوچھا کیا ٹینشن؟ کہا اللہ تو نے نماز کتنی دی تھی؟ 50. ہو گئی کتنی؟ بس یہی ٹینشن ہے اللہ، تو نے دی تھی 50 ہو گئی. اللہ نے فرمایا میرے نبی رونا نہیں میرے نبی، تم کو 50 چاہیے، جاؤ 50. اللہ نے پھر کتنی دے دی؟ 50. تو ہمارے نبی نے فرمایا سب کو بتا دوں 50 نماز ہے. اللہ نے کہا نہیں بتانا نہیں ہے، تیری امت پڑھے گی 5، لیکن تیری محبت میں ثواب دوں گا 50. تیری امت پڑھے گی 5، لیکن تیری محبت میں ثواب دوں گا. مطلب 5 بھی باقی ہے، 50 بھی باقی ہے. 5 پڑھنے کا ہے اور 50 کا ثواب لے کے جانے کا ہے. اب بتاؤ بھائی کون کون نماز پڑھے گا انشاءاللہ؟ آج یہی پیغام ہے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. اچھا ایک بات بتا دو، میں بات ختم کرنے جا رہا ہوں. ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی خوبصورت، آواز نہیں آ رہی، کوئی خوبصورت ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی؟ ایک مرتبہ پھر ساتھ میں پڑھ لو نا، اللہ سب کو قبول فرما لے. ساتھ میں پڑھو نا، ہمارے نبی سے بڑھ کر کسی کے پاس کمال، ہمارے نبی سے بڑھ کر کسی کے پاس جمال، تو ساتھ میں کہتے ہیں نا کمال محمد، جمال محمد، کمال محمد، جمال محمد. ہے آسمان و زمین سب فدائے محمد. وہ نور خدا، وہ نور مجسم، وہ نور خدا، وہ نور مجسم. نہیں کوئی افضل سوائے محمد. مصطفیٰ وہ مطہر، وہ مصطفیٰ وہ مجلی، وہ ہے معطر سراسر ہوائے محمد، ہے معطر سراسر ہوائے محمد. سب بولو محمد 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 محمد. اب ہے زباں پر صدا محمد محمد. اللہ پیارے نبی کی محبت نصیب فرمائے. نبی سے محبت کرتے ہو؟ کون کون؟ پٹافٹ سب کرتے محبت؟ میں تھک گیا اس سے پوچھ رہا ہوں، محبت کرتے ہو؟ ارے ہاں یا نا؟ داڑھی کہاں ہے؟ ہاں 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 ہاں، بڈھا لوکنگ اسمارٹ. بڈھی بولتی تو بہت خوبصورت دکھتا. داڑھی کہاں ہے بھائی؟ اچھا میرے کو ایک بات بتاؤ بھائی، نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی؟ ادھر سے کوئی داڑھی، ادھر نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی؟ آواز نہیں آ رہی سر، ایک آواز میں بولو. نبی کے چہرے پہ داڑھی؟ ابھی بھی آواز نہیں آ رہی. نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی؟ ابو بکر تھی، عمر، عثمان، علی. میدان کربلا میں شہید ہونے والے حضرت امام حسین کے چہرے پہ داڑھی. بغداد میں آرام کرنے والے پیلانے پیر غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کے چہرے پہ داڑھی. اجمیر والے بابا خواجہ معین الدین چشتی ان کے چہرے پہ داڑھی. دہلی میں آرام کرنے والے خواجہ نظام الدین اولیاء ان کے چہرے پہ داڑھی. دہلی میں آرام کرنے والے خواجہ امیر خسرو ان کے چہرے پہ داڑھی. دہلی میں آرام کرنے والے خواجہ روشن چراغ ان کے چہرے پہ داڑھی. کلیئر شریف میں آرام کرنے والے حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ ان کے چہرے پہ داڑھی.
حضرت جنید بغدادی کے چہرے پہ داڑھی، ہمارے سورت میں آرام کرنے والے خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ ان کے چہرے پہ داڑھی، ہمارے احمد آباد میں آرام کرنے والے قطب عالم ان کے چہرے پہ داڑھی، ہمارے احمد آباد میں آرام کرنے والے شاہ عالم ان کے چہرے پہ داڑھی۔ ارے اللہ کا کوئی ولی نہیں بنتا جب تک نبی کے چہرے کو اپنا چہرہ نہیں بناتا، ان سب کے چہرے پہ داڑھی۔ اور بھاٹیرا میں کیا ایک سے ایک ہے بھائی، اور کتنے لوگ تو بہت عجیب ہے محسن بھائی داڑھی رکھا، نہیں بھائی تو بھی ہنستا ہے، کہاں داڑھی کا ہے؟ ماشاءاللہ باڈی تو دیکھو، سبحان اللہ۔ اور بھائی میرے دوست ان کو مت دیکھو، آپ اپنا بھی سوچو بھائی داڑھی آ گئی بولو سبحان اللہ، نہیں آئی اعوذ باللہ بولو نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لیکن میرے کو کچھ نہیں سمجھ میں آتا جو دو کے بیچ میں ایسی چھوٹی سی پٹی بناتا ہے، یہ کیا ہے؟ جب دیکھو ایسی چھوٹی سی پٹی بنائے گا، ایک میرے کو ملا تھا ایسی چھوٹی سی پٹی بنا تھا، میرے کو کہتا مولانا 4 سال سے میں آپ کا بیان سنتا، میری بیوی میرے بچے تو سب آپ کا بیان سنتے، میں نے کہا کم بخت جھوٹ بولتا، تو بولتا نہیں مولانا قسم سے 4 سال سے میں آپ کا بیان، میں نے کہا میرے ہر بیان میں داڑھی، تیری داڑھی کہاں ہے؟ تو ایسی چھوٹی سی داڑھی دکھا ہے نا، میں نے کیوں 4 سال میں بارش نہیں ہوتی ہے؟ تو میں کہتا نہیں مولانا آپ کو نہیں معلوم، یہ تھوڑی سی داڑھی رکھو نا تو چلتا ہے، میرے کو انگریزی زبان میں بولتا مولانا اوکے، کیا اوکے؟ میں نے کہا دھیچی دھوکے۔ میرے کو آج تک محسن ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، تاری اچھی نہیں سمجھ میں، یہ لوگ میرے کو سمجھا دے تو بہت اچھا۔ بھائی داڑھی لانے میں کوئی تکلیف ہی نہیں، کوئی تکلیف ہے؟ آٹومیٹک آتی ہے، 13 سال 14 سال 15 سال 16 سال آگے یہ دیکھو آگے داڑھی لانے میں کوئی تکلیف نہیں، بولو داڑھی لانے میں کوئی تکلیف؟ اور دیکھا جب بات ہے مردوں کو ہی آتی عورتوں کو نہیں آتی۔ آئی بھٹینا میں عورت کو آئی؟ ارے آپ لوگ میرا منہ دیکھ رہے ہو اس لیے پوچھ رہا ہوں، بھٹینا میں عورت کو آئی نہیں آئی؟ ارے زور سے بولنا عورت کو آئی؟ مطلب داڑھی مردوں کو آتی ہے، عورتوں کو صاف بولو جس کو آوے وہ، جس کو نہیں آئی وہ یہاں کائے کو بیٹھے ہیں؟ یہ بیچارہ ایسا دکھی عورت کے پنڈال میں بھی نہیں جا سکتا، مردوں میں بھی نہیں آ سکتا، نہ خدا ہی ملا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، کائے کو ایسے بنتے ہو بھائی؟ مزہ آتا ہے ایسا بننے میں؟ میں بھی داڑھی اڑا دوں؟ ایک سوال کا جواب دے دو، اب بھی اڑا دوں گا۔ یہ اجمیر والے بابا ہیں نا، کون؟ ان کے سامنے کوئی جوان بیٹھا ہوگا، داڑھی نہیں تھی، اور وہ خواجہ معین الدین چشتی تو بہت اللہ کے ولی تھے، رو کے بولنے لگے بیٹا یہ ذرا داڑھی رکھ لینا، داڑھی رکھ لینا۔ تو جوان نے کیا کہا معلوم نا، ابھی نہیں رکھوں گا، شادی کے بعد۔ ایسے بہت سارے کارٹون یہاں بھی بیٹھے ہوں گے۔ میرے کو ایک جوان ملا ایک دم چکنا میرے کو بولا، میں نے کہا داڑھی رکھ لے۔ مولانا تم نے کہا 101% رکھوں گا، لیکن شادی کے، میں نے کہا ابھی رکھ لینا، کہنا نہیں شادی کے۔ میں نے کہا بھائی تم لوگ تو 2 کرسی لگاتے ہو، اسٹیج لگاتے ہو شادی کا، اس میں مرد بھی دلہا بھی بیٹھتا ہے، اور میں نے کہا اس سے پہلے داڑھی رکھ لے، نہیں تو جو آئے گا سمجھے گا ہی نہیں دلہا کون ہے دلہن کون ہے۔ کائے کو اپنے آپ کو بدنام کرتا بھائی، رکھو گے داڑھی رکھو گے انشاءاللہ۔ تو میں نے تو آپ کو کہا نا اگر میرے سوال کا جواب دے دو میں ابھی نکالوں گا، نہیں چاہیے میرے کو بھی، کیونکہ داڑھی رکھتے نا تو پرابلم تو آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ آتا ہے۔ ابھی اتنا بڑا مجمع ہے نا، بھیڑ بھاڑ ہوگی نا، کوئی بغیر داڑھی کا بڑے 50 سال کا ہوگا لیکن بغیر داڑھی کا ہوگا نا، لوگ اس کو کیا کہیں گے، او بھائی صاحب ذرا سائڈ میں ہٹو نا، او بھائی صاحب ذرا سائڈ میں ہٹو نا۔ اور میرے جیسا کوئی داڑھی والا جاتا ہوگا نا، او چچا، ہاں میں چچا، میری بیوی چچی، داڑھی نہیں رکھو تو بھائی، داڑھی رکھو تو چچا۔ اب میرے سوال کا جواب دو، اجمیر والے بابا کون؟ ارے محبت کرتے ہو تو بلند آواز سے بولو نا، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے سامنے کوئی جوان لڑکا بیٹھا بغیر داڑھی کا، مرد بیٹھا، حضرت خواجہ نے روتے روتے کہا بیٹا داڑھی رکھ لینا، تو جوان نے کہا ابھی نہیں، شادی کے بعد رکھوں گا۔ سننا خواجہ معین الدین چشتی نے جواب دیا، کہا میرا جواب نہیں ہے، میرے نبی نے فرمایا ہے جیسا قبر میں جاؤ گے ویسے حالت میں قبر سے اٹھو گے۔ خواجہ معین الدین چشتی فرماتے جیسے قبر میں جاؤ گے وہی کنڈیشن میں قبر سے اٹھو گے، بغیر داڑھی کے جاؤ گے بغیر داڑھی کے اٹھو گے۔ پھر خواجہ معین الدین چشتی نے زور سے چیخ ماری، چیخ مار کر کہا بغیر داڑھی کے قبر سے اٹھے گا نبی سے آمنا سامنا ہوگا۔ ہمارے نبی نے اگر اتنا کہا، دنیا میں 50 سال تجھ کو میرا چہرہ پسند نہیں آیا، جا آج قیامت کے میدان میں مجھ کو بھی تیرا چہرہ نہیں پسند آتا۔
اس کا جواب ہوئے تو میرے کو دے دو میرے دوستو. خواجہ معین الدین چشتی ایک مرتبہ داڑھی پہ یوں ہاتھ پھیر رہے تھے نا, کسی نے کہا حضرت یہ داڑھی کیوں رکھتے؟ خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا ہم داڑھی رکھتے نہیں ہیں, ہم نے اپنے گھالوں کو محمد کے گھالوں پر قربان کر دیا ہے. اس کا نام محبت ہے میرے دوستو, اسی کا نام محبت ہے. نبی کے طریقے پہ چلو, اس کا نام محبت ہے. کون کون تیار ہے بھائی؟ آج معراج کی خوشیاں ہے, رکھیں گے داڑھی انشاءاللہ, اور وہ کام ضرور کریں گے. ہمارے نبی کو معراج پہ کیا ملا؟ کتنی ملی؟ پہلے کتنی ملی, پھر ہو گئی کتنی, پھر کتنی ہو گئی؟ 50. فیصلہ کیا ہو گیا؟ پڑھیں گے 5, ثواب لیں گے. تو کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے, بولو انشاءاللہ. کل کی فجر بولو انشاءاللہ. موت کی شام بولو انشاءاللہ. ہماری نماز قضا. آپ لوگ بھی وعدہ کرے, ماں بہنیں بیٹیاں سب ایک ساتھ میں دل میں وعدہ کرے انشاءاللہ. اللہ کو حاضر ناظر مان کر پیارے نبی کی محبت میں آ کر ہماری نماز قضا.